بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہمیں توحید کا درس دیتی ہے۔ آئیے توحید کو سمجھیے، توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کی اہمیت کیا ہے، اور توحید کی کتنی قسمیں ہیں، اور توحید کے کتنے فائدے ہیں، اور ہم سے کس توحید کا مطالبہ کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز توحید کی تعریف کیا ہے۔ تو عزیز دوستو، توحید کا معنی، لغوی معنی یکتا اور تنہا ہونا ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کے معنی میں توحید کسے کہتے ہیں کہ آدمی پختہ یقین کے ساتھ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے، اور وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات میں تدبیر کرنے والا، ساری عبادتوں کے لائق وہی پاکیزہ ذات ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ تمام معبود وہ باطل ہیں، ہر کمال اور خوبی والی صفت سے وہ متصف ہے، تمام عیوب اور نقائص سے وہ پاک ہے، اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کی بلند و اعلیٰ صفات ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں توحید کا یہ معنی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر سمجھیے توحید کی اہمیت کیا ہے۔ توحید کی اہمیت کے متعلق یوں کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے توحید یعنی خاص اپنی عبادت ہی کی خاطر اس جہان کو بنایا، جن و انس کو پیدا کیا، توحید کی طرف بلانے کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا، جنت اور دوزخ بنائی اسی توحید کے لیے، اور اسی توحید کے سبب اللہ رب العزت نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا، کچھ مومن بنے، کچھ کافر بنے۔ تو یہ مومن اور کافر کی تقسیم اسی توحید کی بنا پر ہوئی، اور اس سے بڑھ کر عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اسی توحید کا اقرار کروایا تھا۔ سورہ آراف 8واں پارہ، 9ویں پارے میں بھی سورہ آراف موجود ہے، اور اس 9ویں پارے میں یہ ذکر ہے آراف کی آیت نمبر 172 میں کہ جب اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں پوچھا تھا الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا تھا کیوں نہیں؟ تو عالم ارواح میں بھی اسی توحید کا اقرار کروایا گیا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اسی توحید کی دعوت اپنی اپنی قوم کو دی، اور اپنی قوم سے یوں مخاطب ہوئے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ سورہ آراف آیت نمبر 59 میں یہ موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بھی اسی توحید کی دعوت دی تھی، اور فرمایا تھا کہ لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ لا الہ الا اللہ توحید کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، جس سے معلوم ہوتا ہے توحید کی اہمیت کا آخر میں خلاصہ عرض کرتے ہوئے یوں کہوں گا کہ موحد کا ٹھکانہ وہ جنت ہوتا ہے، جبکہ مشرک کا ٹھکانہ وہ جہنم ہوتا ہے۔ اب مزید تیسرے نمبر پر توحید کی اقسام بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے توحید کی قسم توحید
ربوبیت ہے۔ توحید ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ ہی روزی دینے والا ہے، اور اللہ ہی معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ ہی عزت اور ذلت سے دوچار کرنے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 87، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ یہ ایسی توحید تھی جس کو کفار بھی مانتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ دوسرے نمبر پر توحید کی قسم توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ تمام قسم کی مشروع عبادات، جائز عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جیسے دعا کرنا، مدد مانگنا، طواف کرنا، رکوع و سجدہ کرنا، جانور کو ذبح کرنا، نظر ماننا، ڈرنا، امید رکھنا، روزہ، حج، توکل، اخلاص وغیرہ، ان ساری عبادات کا مستحق اور ساری عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اسی کو بیان کیا گیا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 117 میں کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے گا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو فرمایا کہ یہ کافر لوگ انہو لا یفلح الکافرون، یہ مفہوم اور خلاصہ یہ کہ کافر لوگ یہ نجات سے محروم ہیں۔ اور کفار نے اسی توحید الوہیت کا انکار کیا تھا، اور اسی توحید کا ہم سے اقرار کروایا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اسی توحید کا اقرار ہم پر لازم ہے۔ اس کو صدق دل سے ماننا، اس پر ایمان رکھنا، اس پر یقین رکھنا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں موجود ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون، اس میں بھی اسی توحید الوہیت کا انکار ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں جو جنگیں ہوئی یہ اسی توحید الوہیت کے بنا پر ہی ہوئی، تو یہ توحید الوہیت کو کفار نے نہیں مانا، اور اسی توحید الوہیت کا اقرار ہم سے کروایا گیا۔ اور تیسرے نمبر پر توحید کی جو قسم ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے، کہ جو نام اللہ رب العزت نے خود بتائے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، انہیں حقیقی معنی میں بغیر تمثیل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعریف کے اللہ رب العزت کے لیے، بغیر تحریف کے اللہ رب العزت کے لیے ماننا۔ اور اسی کا ذکر سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں موجود ہے کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ کائنات میں اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، بس وہ اپنی نظیر آپ ہی ہے، واحد اور بے نیاز ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے توحید کی تعریف، توحید کی اہمیت اور توحید کی 3 قسمیں رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، اور اسی توحید کا اقرار کرتے ہوئے تا دم زیست اسی توحید پر ہی جمع رہنے کی مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے، آمین۔